بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، اگر بنو ہاشم اور بنو امیہ کی باہمی دشمنی پر غور کیا جائے تو یہ دشمنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پاک کے بعد خلافت کے جھگڑے سے ہی شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ابتدا تو اس وقت ہو چکی تھی جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم کے والد عبد مناف کے ہاں دو ایسے بچے پیدا ہوئے جن کی پیٹھیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں، اور ان کے نام ہاشم اور امیہ تھے۔ عبد مناف نے جب یہ دیکھا کہ ایسی حالت میں ان دونوں کا زندہ رہنا مشکل ہے تو انہوں نے سوچا کہ ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا جائے، شاید ایک بچ جائے۔ چنانچہ ہاشم اور امیہ کو تلوار سے علیحدہ کر دیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ یہ دونوں زندہ رہے اور دونوں کا شجرہ نسب چلا۔ اس شجرہ نسب سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جس تلوار کی ابتدا ہاشم اور امیہ کو علیحدہ کرتے ہوئے ہوئی تھی، اس کی انتہا کربلا کے میدان میں ہوئی، اور عبد مناف کے دامن پر ہاشم کے خون کے جو چند قطرے گرے تھے، کربلا کے میدان میں ہاشمی شہزادوں کے خون کے دریا بن گئے، اور وہ تلوار جو دونوں بھائیوں کو جدا کرتے وقت تشنا رہ گئی تھی، کربلا میں اس کی پیاس بجھ گئی، اور ہاشم آگے چل کر بنو ہاشم کہلایا، اور پھر آگے بڑھ کر آل رسول، عزت پیغمبر اور اہل بیت اطہار ہوا، اور پھر ان کے گھر قرآن نازل ہوا، جبرائیل نے ان کی دربانی کی، فرشتوں نے ان کا جھولا جھلایا، حوروں نے ان کی شان میں قصیدے پڑھے، رضوان جنت نے ان کی راہ میں پھول بکھیرے، اور خود خدا نے ان کی شان میں آیت تطہیر نازل فرمائی، اور پھر یہی گھرانہ خاندان نبوت کہلایا، اور انہی نفوس قدسیہ کو کائنات کی ہدایت کے لیے چنا گیا، اور انہی پاک ہستیوں کے ہر نقش قدم کو سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے انسانوں کے لیے مشعل راہ بنایا گیا۔ اور سچ پوچھو تو یہ ساری کائنات انہی کے جلووں کا ایک پرتو ہے، انہی کے حسن و جمال کی جلوہ ریزی ہے، انہی کے رخ انور کی ضیاء پاشی ہے، اور انہی کی ذات کا ظہور ہے۔ اور امیہ جس کے دل میں کعبہ کی تولیت کے معاملے میں ایسی آگ بھڑکی کہ اس کے شعلے پھر صدیوں تک اٹھتے رہے، بعد میں بنو امیہ کہلایا۔ ابو سفیان اسی کا پڑپوتا تھا جو اسلام لانے سے قبل اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، دین کا سب سے بڑا مخالف، اور شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا بدخواہ تھا، اور اسلام و کفر کا کوئی مارکا ایسا نہیں، اور حق و باطل کی کوئی جنگ ایسی نہیں جس میں ابو سفیان نے بڑھ چڑھ کر حصہ نہ لیا ہو۔ اور پھر وہ ہندا جس نے جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت امیر حمزہ کا کچا کلیجہ چبا کر فخر محسوس کیا تھا، اسی ابو سفیان کی بیوی تھی۔ اور یزید جس نے خلافت الہیہ کو تباہ کیا، جس نے قرآنی احکامات کی خلاف ورزی کی، جس نے شریعت کی حدوں کو توڑا، اور پھر جس نے چمنستان زہرا کو لوٹا، اسی ابو سفیان کا پوتا تھا۔ اس حسب و نسب کو دیکھنے کے بعد انصاف پسند نگاہیں دیکھ سکتی ہیں، اور منصف مزاج دل جان لیتے ہیں کہ حق پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے یا یزید، اور اسلام کے باغ کا رکھوالا اور شریعت مطہرہ کا محافظ ہاشم کا گھرانہ تھا یا امیہ کے خاندان کا ایک فاسق و فاجر بادشاہ۔